معزز خواتین و حضرات، بختیاری صاحب کے بزنس کو جیسے وقار صاحب نے کہا کہ میڈیکل سٹور سے آج گروپ آف چینز بنانے میں بیٹوں کا بھی بڑا اہم رول ہے. ان کی محنت، ان کی دانش، ان کی سوچ آج اسلام آباد میں بلکہ اسلام آباد سے باہر بھی ڈی واٹسن کو ایک ماڈل بنا گئی. میں گزارش کروں گا اس خوبصورت شخصیت کو، اس خوبصورت ذہن کو کہ وہ تشریف لائیں اور آپ سے خطاب فرمائیں. مینیجنگ ڈائریکٹر ڈی واٹسن گروپ آف فارمیسیز جناب احسن ظفر بختیاری، آپ کو تالیوں میں استقبال کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آج کے جو ہمارے چیف گیسٹ ہیں جناب سردار یاسر الیاس خان صاحب، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ اپنے مصروف شیڈیول میں سے ٹائم نکال کے ہماری اوپننگ سرمنی کے لیے تشریف لائے. اور ہمارے دوسرے گیسٹ اسد عزیز صاحب جو جناح سپر کے پریزیڈنٹ ہیں، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں آنر بخشا کہ ہماری اس اوپننگ کی تقریب میں اگر گیسٹ آف آنر تشریف لائے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے فاؤنڈر گروپ کے چیئرمین جناب میاں اکرم صاحب، آپ کا سر بہت بہت شکریہ. آج کل جیسے کووڈ کے حالات ہیں اس کے باوجود آپ یہاں پہ تشریف لائے. ملک زبیر صاحب، فارمر پریزیڈنٹ ایف پی سی 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 آئی، فارمر چیئرمین فاؤنڈر گروپ، آپ کا سر بہت بہت شکریہ. جناب خالد جاوید صاحب، فاؤنڈر گروپ کے سابق چیئرمین اور فارمر پریزیڈنٹ، آپ تشریف لائے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. اور اعجاز عباسی صاحب، فارمر پریزیڈنٹ اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، سر آپ کا بہت بہت شکریہ. میڈم فاطمہ عظیم، سٹنگ سینئر وائس پریزیڈنٹ، میڈم آپ کا بہت بہت شکریہ. عبد الرحمان خان صاحب، سٹنگ وائس پریزیڈنٹ اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، سر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. مس سمیرہ فاضل، فاؤنڈر پریزیڈنٹ اسلام آباد وومن چیمبر، میڈم آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آج ہماری اس خوشی میں شریک ہوئی. اب میں جیسے سب کا شکریہ ادا کیا، میں کچھ تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ ڈی واٹسن کی جو ترقی ہے اس کا بنیادی جو فلسفہ ہے وہ ظفر بختیاری صاحب کی محنت، میرے چچا زاہد بختیاری صاحب، عابد بختیاری صاحب، ان کی محنت ہے جو انہوں نے بنیاد رکھی. اس کے بعد میرے کزن، میرے بھائی وقار بختیاری، حارث بختیاری، سلمان بختیاری، بلال بختیاری اور حارث بختیاری، رے بختیاری، ان سب کی محنت ہے جو انہوں نے چھوڑی نہیں. جو ہمارے دادا نے تربیت ہمارے والدین کی اور ہمارے والدین نے جو ہماری تربیت کی کہ کبھی کسی کو دھوکہ مت دو، کبھی کسی کے ساتھ چیٹنگ مت کرو اور ہر ایک کے ساتھ انصاف کرو تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ انصاف کرے. اور یہی وجہ ہے کہ ڈی واٹسن آج اس ترقی کی منزل کو طے کرتا ہوا یہاں تک پہنچا اور صرف اسلام آباد نہیں پورے پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے. ہمارا منشور ہے کہ ہم نے کسٹمر سے زیادہ منافع نہیں کمانا، ہم نے زیادہ سیل کرنی ہے، ان کی زیادہ سے زیادہ سروس کرنی ہے اور معیاری اشیاء معیاری قیمت پہ یہاں پہ سیل کرنی ہے. ڈی واٹسن آج جس مقام پہ ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں. جو ہماری ڈی واٹسن فیملی ہے، ڈی واٹسن کے جو امپلائیز ہیں، خاص طور پہ راجہ صغیر صاحب نے ابھی یہاں پہ تقریر کر رہے تھے، اور ان کے اور جتنے باقی ہمارے فارماسسٹ ہیں، گروسری کے مینیجرز ہیں، ہمارے میڈیسن کے ڈپارٹمنٹ مینیجرز ہیں، ہمارے کاسمیٹکس کی ٹیم ہے. آپ لوگوں کی محنت کے بغیر ڈی واٹسن اس مقام پہ کبھی نہیں پہنچ سکتی تھی اور میں اس چیز کا سب سے زیادہ کریڈٹ آپ لوگوں کو دیتا ہوں. اور ڈی واٹسن کی جو امپلائیز ہیں، میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ کو اپنی فیملی کا حصہ سمجھتا ہوں. آپ کا جو جائز حق ہے وہ آپ کو دینا میرے پہ فرض ہے اور آپ مجھے کبھی بھی اپنی کسی مشکل میں پیچھے نہیں پائیں گے. اور جیسا کہ ڈی واٹسن آج بھی اپنے 2 امپلائیز کے لیے ہاؤس بلڈنگ کا جو ایک
ہمارا ایک پروسیجر ہے کہ جو بھی بندہ کرائٹیریا پہ فال کرتا ہے اس کو ہم ہاؤس بلڈنگ کے لیے کچھ اسسٹنس پرووائڈ کرتے ہیں. آج بھی ہم 2 لوگوں کو خصوصی طور پہ جن کا ایک سلیکشن کے تحت سلیکٹ ہوئے ان کو بھی یہ انعام دیا جائے گا. اس کے علاوہ ڈی واٹسن کے تمام امپلائیز ان کو ہیلتھ کی سہولیات بھی میسر ہیں اور اسی طرح سے کچھ لوگوں کو پینشن کی سہولیات بھی میسر ہیں. اور اس کے علاوہ آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے جب میں یہ اوپننگ کی تقریب کے بارے میں سوچ رہا تھا تو مجھے فہد وحید کا فون آیا کہ احسن بھائی یہ آپ کی جو سارا ایونٹ ہے اس کو میں مینیج کرنا چاہتا ہوں. میں فہد وحید کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے اس ایونٹ کو اپنا ایونٹ سمجھا. تو میں فہد وحید کو شیخ وحید صاحب کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ سمجھیں کہ ڈی واٹسن آج سے آپ کی ہے اور فوجی گھی ہمارا ہے. اور اس کے علاوہ جس طرح سردار یاسر صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, سردار صاحب آپ کے بارے میں میں یہ کہوں گا کہ آپ کا جو انتخاب تھا ایز اے پریزیڈنٹ وہ وقت بتائے گا کہ آپ ایک اسلام آباد چیمبر کے کامیاب ترین صدروں میں اپنا نام لکھوائیں گے. لوگ ابھی بھی میرے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں احسن صاحب آپ صدر کیوں نہیں بنے. میں نے کہا میری قسمت میں نہیں تھا, یاسر کی قسمت میں تھا, وہ بن گیا. اور جب میری قسمت میں اگر ہے تو میں بن جاؤں گا اور اگر نہیں ہے تو میں کبھی نہیں بن سکتا. اور سردار صاحب آپ کے ساتھ تو میرا پچھلے 3 سال سے تعارف ہوا. آپ کے بڑے بھائی سردار تنویر الیاس خان صاحب, انہوں نے جب یہ آپ نے اپنے سینٹورس کی بنیاد رکھی وہ ہمارے ڈی واٹسن بلو ایریا کے آپ یہ سمجھ لیں کہ آف اینڈ آن فیملی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, بھابھی کے ساتھ ہر دوسرے تیسرے دن وہاں پہ وزٹ کیا کرتے تھے. اور ان کی سب سے پہلی خواہش تھی کہ ڈی واٹسن جو ہے وہ الفتح, جہاں پہ آپ نے جو الفتح کو جگہ دی, وہ میرے پاس آتے تھے. آپ کے وہ شیپرز والے جو تھے وہ میرے پاس آئے, وہ کہتے سردار صاحب کی خواہش آپ بنائے. میں کہا یار میری ایکسپرٹیز نہیں ہے, ابھی میرا وہ لیول یا وہ مسل نہیں ہے کہ میں اس جگہ پہ جا سکوں. لیکن وہ ان کی باتیں مجھے آج بھی یاد ہیں. وہ ہم لوگوں کو بھی سب کو چاہیے کہ جو بندہ جس جگہ پہ جس بزنس میں ہے وہ ایک دوسرے کی مدد کرے, ہیلپ کرے, ایک دوسرے کو آگے لے کے جائے. سیالکوٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اگر ایئرپورٹ بنا سکتا ہے, اگر ایک ایئر لائن بنا سکتا ہے, تو اسلام آباد چیمبر ان سے بھی بڑے کام کر سکتا ہے. جس طرح ابھی ملک زبیر صاحب نے ایک کھلا پیغام دیا ہمارے دوسرے بھائیوں کو کہ وہ کیا کر رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ اسلام آباد چیمبر کے یہ جو سینئر ہیں انہوں نے کیا کیا خدمات دی ہیں. میں سردار یاسر الیاس خان صاحب کو یہ ریکویسٹ کروں گا, سر ہمیں بھی اسلام آباد چیمبر کو سیالکوٹ چیمبر سے آگے لے کے جانا ہے اور پورے پاکستان میں ایک ماڈل چیمبر بنانا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم کسی کی نقل کریں, ہم بھی ایئر لائن بنائیں, ہم بھی ایئرپورٹ بنائیں. ادھر بہت ساری فیلڈز ہیں. دیکھیں اسلام آباد میں بلڈرز بھی ہیں, ریٹیلرز بھی ہیں, سروس پرووائڈرز ہیں, ریسٹورنٹس والے ہیں. ہمیں ضرورت یہ ہے اگر کوئی ریل اسٹیٹ ڈیولپر ہے تو ہمیں چاہیے کہ جو یہاں کے برانڈز ہیں ان کو اس کے ساتھ کنیکٹ کریں تاکہ اسلام آباد کی بزنس جو لوکل بزنس کمیونٹی ہے ہم اس کے میوچلی ان کو فائدہ پہنچائیں, ان کو مزید اوپر لے کے جائیں. اور میں اسلام آباد چیمبر کے جتنے ممبرز اور اس کے علاوہ جو لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں, میں ایز اے ڈی واٹسن میرے پاس جب کبھی کوئی آتا ہے میرا دروازہ ان کے لیے ہر وقت کھلا ہوتا ہے اور میں جس کیپیسٹی میں جس حیثیت میں ان کی جو بھی ہیلپ کر سکتا ہوں میں ضرور کرتا ہوں. اور اگر اس کو ایک لیول سے اٹھا کے اگلے لیول پہ لے جا سکوں تو مجھے اس میں خوشی ہوتی ہے, کوئی شرمندگی نہیں ہوتی. اور اسی طرح سے سردار صاحب میں آپ کو یہ ریکویسٹ کروں گا آپ کوئی آؤٹ آف باکس آئیڈیا سوچیں اور اسلام آباد چیمبر کو پاکستان کا ایک بہترین چیمبر بنائیں. اور آخر میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا اور یہاں پر تشریف لائے. بہت سارے لوگوں کے میں نام لینا چاہتا ہوں لیکن اگر کسی کا رہ جائے گا تو اس کی دل آزاری ہوگی. تو آپ سب کا شکریہ. اور آخر میں یہ کہوں گا پاکستان زندہ باد.